السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹاک فورم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذوالقرنین۔ ناظرین، شاعری کی نشست میں آج ہمارے ساتھ سرگودا کے نوجوان شاعر حمزہ اسحاق موجود ہیں، جن کا تعارفی شعر یہ ہے کہ کہہ کہا مار کے ہنسنا کہیں رونا ہی نہ ہو، کس کو معلوم کہ دل خوش ہے کہ آہیں ہیں یہاں۔ السلام علیکم حمزہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ جی بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اچھا، سب سے پہلے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کی جو شاعری ہے، بنیادی طور پہ ہر شاعر ایک اس کی جو شاعری کے آغاز کی وجہ بنتی ہے، اس کو کوئی پس منظر ہوتا ہے اور شعر کہنے کا ایک سینٹرل پوائنٹ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کی شاعری میں اس میں ایسے کیا عناصر موجود ہیں کہ آپ نے اپنے جو اشعار ہیں اس چیز میں اس کو فوقیت دی؟ ذوالقرنین میں اصل میں نا یہ مختلف قسم کی اس میں نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن جو میری پرسنل فیلنگ ہے نا، وہ یہ ہے کہ شاعری میں کوئی بھی بندہ ایک خاص موضوع پر نہیں لکھ سکتا۔ جو نیچرل شاعر ہے، جو حقیقی شاعر ہے، متشائر نہ ہو، حقیقی جو شاعر ہے وہ کبھی بھی کسی ایک موضوع کا سوچ کے نہیں لکھتا۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے آج کوئی مسئلہ، آج کل کشمیر ایشو چل رہا ہے، تو وہ یہ سوچے کہ آج میں شام کو قلم لے کے بیٹھ جائے، کوئی کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائے کہ میں آج کشمیر میں کچھ لکھوں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ادب کیونکہ یہ اپنے اندر کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ خاک آپ کینوس پہ کریں، وہ آپ پیج پہ کریں، وہ آپ کسی بھی چیز پہ کریں، کسی بھی قسم کا جو ادب ہے نا، گائکی بھی، حتیٰ کہ طبلہ یا ستار میں جانا بھی، یہ اصل میں اپنے اندر کا اظہار ہے، جو اپنے اندر کی کے ساتھ بالکل ایسے کے ساتھ۔ تو اس پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ یہ سوچے کہ آج میں نے اس موضوع پہ لکھنا ہے، یا کوئی بھی شاعر یا ادیب۔ میں ان چیزوں کے سخت خلاف ہوں۔ اگر ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اسینشیلزم کے حق میں لکھنا ہے یا ایگزسٹینشلزم کے حق میں لکھنا ہے، میں اسینشیلزم کا پرستار ہوں یا ایگزسٹینشلزم کا پرستار، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ماں بعد جدیدیت ہو یا جدیدیت، یہ نظریات، یہ میرا خیال کسی بھی ایک بندے کو ان میں اسٹک نہیں ہونا چاہیے۔ شاعر ہمیشہ شاعر، افسانہ نگار، ناول نگار، وہی سوچتا ہے کہ جو آبزرو کرتا ہے، جو فیل کرتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی یعنی میرے ہم کوئی خاص کوئی موضوع نہیں جس کے مطابق لکھنا پڑے، لیکن یہ ہے کہ اب ہر بندے کے اندر کا موسم شاید ایک ہی رہتا ہے۔ باہر کا موسم بدلتا ہے، اندر کا موسم ایک ہی رہتا ہے۔ اب میرے اندر جو موسم ہے شروع سے ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، کسی چیز کی طلب میں بھاگ رہا ہوں۔ اب وہ کوئی محبوب دنیا کی، اب یہ بھی ایک سوچ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے، وہ خواہ جاندار ہو، بے جان ہو، وہ نظر آ رہی ہو یا وہ کوئی نادیدہ قوت ہو، جس کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں وہ آپ کا محبوب ہوتا ہے۔ بالکل، جس کے پیچھے بھی آپ بھاگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے خود لگتا ہے کہ میں کسی محبوب کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، کسی خیالی محبوب کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ وہ کبھی مجھے کسی انسان کے چہرے پہ نظر آ جاتا ہے، کبھی مجھے کوئی رات کی تنہائی میں کوئی آگ کا شعلہ فیسینیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ آگ کا شعلہ کہ میرا محبوب ہے، لیکن میں فیسینیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اور کبھی کوئی اندر سے کوئی ایسی قوت ہوتی ہے جس کے بارے میں خود نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں۔ یعنی کہ آپ اصل کی پہچان کے لیے، اصل کو کھوجنے کے لیے مختلف راہوں میں چل رہے ہیں۔ اصل میں حضرت وارث شاہ نے کہا تھا کہ یہ جو حقیقت ہے نا، حقیقت جو عشق حقیقی ہے، وہ جس بندے نے مجاز کا نمک نہیں نہ چکھا، وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی یہ سٹیپس ہیں، یہ راستے میں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے عشق مجازی نہیں ہوا اور میں ڈائریکٹ حقیقی تک پہنچ گیا، وہ غلط بات کرتا ہے۔ وہ چھلانگ لگا کے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی یہ نمک مجاز کا تو چکھنا پڑتا ہے، پہلی بات تو یہ۔ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید پہچان حقیقت کی ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے دین کو دیکھا جائے تو دین میں تو مجاز کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جاتا۔ دین میں لیکن محبت سے منع بھی نہیں کیا گیا، دین میں مجاز سے تو منع بھی نہیں کیا گیا، یعنی اس بات سے روکا نہیں گیا، بلکہ جو ہے کہ دین میں تو پسند کیا گیا کہ آپ خوش شکل بن کے رہیں۔ اور دوسری یہ کہ دین میں ہمارے ہاں نا دین کو غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارا دین تو دین فطرت ہے۔ اسلام تو میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں آج بیالوجی اور سائنس کہہ رہی انسانیت کے لیے ضروری ہے، انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے دین نے پہلے بات کرتی تھی۔ یعنی کہ اب چلے وہ بات سے بات نکلی تو میں ایک بات یہ بھی کر دوں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بہن وہی ہوتی ہے جو آپ کی اپنی بہن، یہ میں ویسے کنسپٹ بتا رہا ہوں، بیالوجی بھی مانتی ہے، کہ اس کے علاوہ جو بھی عورت ہے نا وہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔
ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے دین 1400 سال پہلے بتا دیے، اور وہ آج آپ اس معاشرے میں دیکھ لیں، اگر آپ دیکھیں کہ عورتوں کو ہزاروں قسم کے مسائل فیس کرنا پڑتے ہیں. میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں کام نہ کریں، عورتوں کو نکلنا چاہیے کام کرنے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں آپ کو کنسیپٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یعنی یہ حقیقت ہے کہ بھائی وہ یہ جو گھر میں، یعنی ہمارا دین تو دین فطرت، اس لیے دین میں عشق یہ بات غلط ہے اگر دین میں کہا جائے کہ عشق مجازی کے بارے میں اجازت نہیں ہے یا روک ٹوک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں جو نہیں سر، میں نے اس طرف نشاندہی کیا کہ یہ راستہ تجویز نہیں کیا گیا. کیا شاید اور کافی راستے تجویز کیے گئے ہیں کہ انسان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے، یا اقبال کی جو فلسفی ہے یا صوفیزم جو ہے وہ اور راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں، مجاز اور راستے کی طرف لے کر جاتا ہے. خیر یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. تو دیکھ ماشاء اللہ آپ کی یونیورسٹی کے اندر ایک بڑی مشہور نظم ہے، سگنیچر بن چکی ہے آپ کی، سندرتا، تو وہ ہمارے سامعین کو ناظرین کو سنا دیں. جی میں سنا دیتا ہوں. سندرتا. میری خواہش ہے میرا ہر ایک شعر بس تیری آنکھوں کی اور تیرے ہونٹوں کی تعریف لکھتا رہے. واہ واہ. میری خواہش ہے میرا ہر ایک شعر بس تیری آنکھوں کی اور تیرے ہونٹوں کی تعریف لکھتا رہے. تیری آنکھوں میں کتنے جہاں قید ہیں، تیری آنکھوں میں کتنے جہاں قید ہیں، ان جہانوں میں جھیلیں ہیں جن پہ معطر سی شفاف سی چند پاکیزہ پریاں وضو کر رہی ہیں. تیری آنکھوں میں کتنے جہاں قید ہیں، ان جہانوں میں جھیلیں ہیں جن پہ معطر سی شفاف سی چند پاکیزہ پریاں وضو کر رہی ہیں. تیرے ہونٹوں کی بنیاد میں کتنے پھولوں نے جانیں گنوائیں، شہد کی کتنی نہروں پہ باندھ کے ہونٹ تیرے بنے ہیں. تیرے ہاتھوں کی خوشبو سے مہندی بھی محظوظ ہوتی رہی ہے. تیرے ہاتھوں کی خوشبو سے مہندی بھی محظوظ ہوتی رہی ہے. تیری نازک سی گوری سی معصوم سی اس کلائی کی چھوٹی گھڑی میری بے خواب راتوں کی خاموش نظموں کا موضوع رہی ہے. تیرے ہاتھوں کی خوشبو سے مہندی بھی محظوظ ہوتی رہی ہے. تیری نازک سی گوری سی معصوم سی اس کلائی کی چھوٹی گھڑی میری بے خواب راتوں کی خاموش نظموں کا موضوع رہی ہے. وہ نظمیں جو میں نے کبھی بھی کسی آشنا کو سنائی نہیں ہے. تیرے پاؤں یہ جو کیمپس کی سڑکوں پہ تو ننگے سار آتی جاتی ہے، اگر ننگے پاؤں چلے تو تجھے کیا خبر، تیرے دیوانے تیرے ہر ایک نقش پا کی حفاظت کی خاطر ہواؤں سے بھی دشمنی مول لے لیں. تیرے پاؤں یہ جو کیمپس کی سڑکوں پہ تو ننگے سار آتی جاتی ہے، اگر ننگے پاؤں چلے تو تجھے کیا خبر، تیرے دیوانے تیرے ہر ایک نقش پا کی حفاظت کی خاطر ہواؤں سے بھی دشمنی مول لے لیں. ایک میں ہوں کہ جس کی نگاہوں کا مقصد ہے بس تجھ کو ہی دیکھنا، ایک تو ہے کہ جس کی نگاہیں پہلے محبت پڑتی نہیں. واہ 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 واہ، بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ. آپ نے تو ماشاءاللہ لکھنے کا حق ادا کر دیا اس کے لیے، اس کی تعریف میں، اس کی تحسین میں. تو اس کا کوئی ثمر بھی آیا یا کوئی نہیں آیا؟ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا. اچھا، آپ نظم کے ساتھ ماشاءاللہ غزل بھی لکھتے ہیں، تو غزل سامعین کو کوئی سنا دیں. آپ کی پسندیدہ کوئی غزل ہے؟ جی میں سناتا ہوں غزل کی اشار کہ پیڑ کٹنے پہ کیا ہوا ہوگا، پیڑ کٹنے پہ کیا ہوا ہوگا، ایک گھر تھا اجڑ گیا ہوگا. واہ 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 واہ. پیڑ کٹنے پہ کیا ہوا ہوگا، پیڑ کٹنے پہ کیا ہوا ہوگا، ایک گھر تھا اجڑ گیا ہوگا. جس کو وہ دل نشین نہیں لگتی اس کو آنکھوں کا مسئلہ ہوگا. واہ واہ واہ. جس کو وہ دل نشین نہیں لگتی اس کو آنکھوں کا مسئلہ ہوگا. مجھ پہ انگلی اٹھانے والوں میں دودھ سے کوئی تو دھلا ہوگا. مجھ پہ انگلی اٹھانے والوں میں دودھ سے کوئی تو دھلا ہوگا. آ کے منزل پہ یہ ہوا معلوم اس سے آگے بھی فاصلہ ہوگا. واہ 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 واہ، بہت اعلیٰ جی، بہت. آ کے منزل پہ یہ ہوا معلوم اس سے آگے بھی فاصلہ ہوگا. دن تو بچپن میں سب گزر گئے ہیں، دن تو بچپن میں سب گزر گئے ہیں، اب تو راتوں کا سلسلہ ہوگا. اب تو راتوں کا سلسلہ. دن تو بچپن میں سب گزر گئے ہیں، اب تو راتوں کا سلسلہ ہوگا. اس کے کوچے میں شاہ آیا تھا، اس کے کوچے میں شاہ آیا تھا، اب تو گلیوں میں ناچتا ہوگا. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں. اس کے کوچے میں شاہ آیا تھا، اب تو گلیوں میں ناچتا ہوگا. اور کچھ شعر ہو رہے ہیں کہ عقل سے
اب نہ کوئی کام لیا جائے گا. عقل سے اب کوئی کام نہ لیا جائے گا. عقل سے اب نہ کوئی کام لیا جائے گا. اب تیرا نام سر عام لیا جائے گا. واہ واہ واہ. عقل سے اب نہ کوئی کام لیا جائے گا. اب تیرا نام سر عام لیا جائے بدنام گا. کرنے کی سازش نہیں ہے. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, کچھ خیال نہیں محبوب ہے. عقل سے اب نہ کوئی کام لیا جائے گا. اب تیرا نام سر عام لیا جائے گا. اور شعر دیکھیے گا کہ بھیج دیں گے یہ کہیں مجھ کو بھی کشکول کے ساتھ. واہ واہ واہ. بھیج دیں گے یہ کہیں مجھ کو بھی کشکول کے ساتھ, اور تجھ سے بھی غلط کام لیا جائے گا. واہ واہ واہ. بھیج دیں گے یہ کہیں مجھ کو بھی کشکول کے ساتھ, اور تجھ سے بھی غلط کام لیا جائے گا. تو مجھے اور کچھ شعر یاد آ سلسلہ رہا جاری رکھیں. میں آپ کو جیسے یاد سناتا ہوں. وہ ہے کہ یہ کھیل چشم تصور کے بس کی بات نہیں. یہ کھیل چشم تصور کے بس کی بات نہیں. خفیف روشنی سردی کی رات تو اور میں. واہ واہ واہ. یہ کھیل چشم تصور کے بس کی بات نہیں. خفیف روشنی سردی کی رات تو اور میں. میرے جہان میں بس 3 لوگ کافی ہیں. میرے جہان میں بس 3 لوگ کافی ہیں. بمثل یار اس اللہ کی ذات تو اور میں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے جہان میں بہت شکریہ. میرے جہان میں بس 3 لوگ کافی ہیں. بمثل یار اس اللہ کی ذات تو اور میں. کچھ مجھے اشعار اور یاد آ رہے ہیں. تو اگر کوئی سامنے سننے والا اچھا ہوتا تو دل کرتا ہے بندہ بولتا جائے. تو آپ کو دیکھ کے ایسے بیدار دماغ کو دیکھ کے مجھے کچھ اور اپنے شعر یاد آ گئے. کہ تمہارے بعد اینک صاف کرنے کا نہیں سوچا. تمہارے بعد اینک صاف کرنے کا نہیں سوچا. تمہارے بعد اچھا دیکھنے کی چاہ کس کو. واہ 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 واہ. تمہارے بعد اچھا دیکھنے کی چاہ کس کو. تمہارے بعد اینک صاف کرنے کا نہیں سوچا. تمہارے بعد اچھا دیکھنے کی چاہ کس کو تھی. ہماری جیب میں دنیا جہاں کے سب خزانے تھے. ہماری جیب میں دنیا جہاں کے سب خزانے تھے. کہ ایک ماچس تھی, کچھ سگریٹ تھی, اور ایک تیری فوٹو تھی. واہ. ہماری جیب میں دنیا جہاں کے سب خزانے تھے. کہ ایک ماچس تھی, کچھ سگریٹ تھے, اور ایک تیری فوٹو تھی. اور شعر دیکھیے گا کہ بلا اس کے بنا راتیں میری کیسے گزر پاتی. بلا اس کے بنا راتیں میری کیسے گزر پاتی. وہ ایک تو خوبصورت تھی اور اس پر داستان گو تھی. وہ ایک تو خوبصورت تھی اور اس پر داستان گو تھی. اور مجھے ایک اور غزل کچھ شعر یاد آ گئے ہیں کہ میں اپنی ذات نہ کھودوں تیری رفاقت میں. میں اپنی ذات نہ کھودوں تیری رفاقت میں. میں اپنی ذات نہ کھودوں تیری رفاقت میں. کہ پیڑ بڑھ نہیں پاتے کسی کے سائے میں. کہ پیڑ بڑھ نہیں پاتے کسی کے سائے میں. میں اپنی ذات نہ کھودوں تیری رفاقت میں. کہ پیڑ بڑھ نہیں پاتے کسی کے سائے میں. اسے بتاؤ کہ وہ بید کھول بیٹھی ہے. اسے بتاؤ کہ وہ بید کھول بیٹھی ہے. کہ فرق ہوتا ہے اظہار اور رائے میں. واہ 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 واہ. کہ فرق ہوتا ہے اظہار اور رائے میں. اسے بتاؤ کہ وہ بید کھول بیٹھی ہے. کہ فرق ہوتا ہے اظہار اور رائے میں. اور شعر سنیے گا کہ میں گھونٹ گھونٹ زہر پی رہا تھا ہوٹل سے. واہ واہ واہ. میں گھونٹ گھونٹ زہر پی رہا تھا ہوٹل سے. میں گھونٹ گھونٹ زہر پی رہا تھا ہوٹل سے. تمہارے ہاتھ کی خوشبو نہیں تھی چائے میں. واہ واہ واہ. تمہارے ہاتھ کی خوشبو نہیں تھی چائے میں. میں گھونٹ گھونٹ زہر پی رہا تھا ہوٹل سے. تمہارے ہاتھ کی خوشبو نہیں تھی چائے میں. مجھے کچھ شعر اور یاد آ گئے کہ اتنا اسراف ہے قدرت کے خزانے کو روا. اتنا اسراف ہے قدرت کے خزانے کو روا. اس کے ہوتے ہوئے پھولوں کی دکان شہر میں ہو. واہ. اتنا اسراف ہے قدرت کے خزانے کو روا. اس کے ہوتے ہوئے پھولوں کی دکان شہر میں ہو. تیرے گاؤں سے گزرنا پڑے ہر روز مجھے. شعر سنیے گا. تیرے گاؤں سے گزرنا پڑے ہر روز مجھے. سامنے گھر کے تیرے ایک مکان شہر میں ہو. واہ واہ واہ. تیرے گاؤں سے گزرنا پڑے ہر روز مجھے. سامنے گھر کے تیرے ایک مکان شہر میں ہو. واہ. تو جلائے
जो मेरे मुंह में पड़ी सिगरेट को, तू जलाए जो मेरे मुंह में पड़ी सिगरेट को, यूं जले लोग के गांव का धुआं शहर में हो। वाह 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 वाह। यूं जले लोग के गांव का धुआं शहर में हो। एक और गजल से कुछ इशारा है कि वो समझ बैठा कि अब उसकी जगह बाकी नहीं, वो समझ बैठा कि अब उसकी जगह बाकी नहीं, रात छटती देखकर मेरा दिया भी रो पड़ा। हाय हाय हाय। वो समझ बैठा कि अब उसकी जगह बाकी नहीं, रात छटती देखकर मेरा दिया भी रो पड़ा। शाहजादी रेशमी चादर में घुट कर मर गई, शाहजादी रेशमी चादर में घुट कर मर गई, तख्त की इस बेबसी पर बादशाह भी रो पड़ा। वाह वाह वाह। शाहजादी रेशमी चादर में घुट कर मर गई, तख्त की इस बेबसी पर बादशाह भी रो पड़ा। एक हलचल आसमानों से जमीन पर फेंक दी, एक हलचल आसमानों से जमीन पर फेंक दी, फिर फलक की खामोशी पर खुद खुदा भी रो पड़ा। हाय हाय। एक हलचल आसमानों से जमीन पर फेंक दी, फिर फलक की खामोशी पर खुद खुदा भी रो पड़ा। मुझे एक नज्म अपनी याद आ गई है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। जी जी। उसका उन्वान है अगर सो तुमको लौटना होगा। मोहब्बत इश्क अय्यामे जवानी की किसी गलती का खमियाजा अगर है तो, मोहब्बत इश्क अय्यामे जवानी की किसी गलती का खमियाजा अगर है तो, फिर ऐसा क्यों है कि मैं जब भी अपने गांव से बाहर, जरा बाहर किसी तन्हा शजर की गोद में बैठा, सितारे गिनते गिनते नाम तेरा लेके अपनी दास्ताने गम सुनाता हूँ तो सब बारिश बूढ़े रोने लगते हैं। वाह। मोहब्बत इश्क अय्यामे जवानी की किसी गलती का खमियाजा अगर है तो, फिर ऐसा क्यों है कि मैं जब भी अपने गांव से बाहर, जरा बाहर किसी तन्हा शजर की गोद में बैठा, सितारे गिनते गिनते नाम तेरा लेके अपनी दास्ताने गम सुनाता हूँ तो सब बारिश बूढ़े होने लगते हैं। वो मेरी बांसुरी की रूह से निकली हुई आहों में अपनी जिंदगी की तलखियों को भूल जाते हैं। खुनक मौसम में सब सामान मेरे पास हो भी तो, कभी मैं आग दहकाता नहीं हूं कि ये परवाने मुझे ललकार कर मेरी अना पर वार करके खुद को जलती आग में यूं झोंक देते हैं कि जैसे मुझ पे कोई तंज करता। वाह 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 वाह, बहुत आला बहुत आला। खुनक मौसम में सब सामान मेरे पास हो भी तो, कभी मैं आग दहकाता नहीं हूं कि ये परवाने मुझे ललकार कर मेरी अना पर वार करके खुद को जलती आग में यूं झोंक देते हैं कि जैसे मुझ पे कोई तंज करते हो। मैं दिन की मांग में सूरज या शब की गोद में जब चांद देखूं तो मेरे सीने में ऐसी आग लगती है जो मैं बदला नहीं सकता। ये कायनात मेरा मुंह चढ़ाती है कि देखो चार अंसर मिल के कैसे एक मुज़य्यन जिस्म बुनते हैं, यहाँ हम दो नहीं मिलते। वाह। ये कायनात मेरा मुंह चढ़ाती है कि देखो चार अंसर मिल के कैसे एक मुज़य्यन जिस्म बुनते हैं, यहाँ हम दो नहीं मिलते। मैं ऐसे इस अलाव से कि जिसमें आग भी डाले तो जलकर राख हो जाए, निकल कर साथ तुम्हारे किसी जंगल में झीलों के किनारे घर बनाना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। मैं ऐसे इस अलाव से कि जिसमें आग भी डाले तो जलकर राख हो जाए, निकल कर साथ तुम्हारे किसी जंगल में झीलों के किनारे घर बनाना चाहता हूँ, जहां हम चांद की मीठी सी प्यारी चांदनी में झील के ठंडे सुनहरी पानियों में सिर्फ तेरा अक्स देखेंगे। हमारी हर सुबह प्यारे परों वाले परिंदों में कटेगी, वो अपनी खुश लहन आवाज में नगमे सुनाएंगे, वहां झूमेंगे गाएंगे, हम अपनी जिंदगी की शक्ल ही तब्दील कर देंगे अगर तुम लौट आओ। वाह वाह वाह। अगर तुम लौट आओ, अगर तुम लौट आओ। और मुझे कुछ अशार याद आ रहा है, मैं आपको एक सुनाता हूँ कि एक मुद्दत से बेनवाई है, एक मुद्दत से बेनवाई है, एक मुद्दत से बेनवाई है, दिल पे एक बेदिली सी छाई है। एक मुद्दत से बेनवाई है, दिल पे एक बेदिली सी छाई है, तेरा नंबर भी मेरे पास नहीं, ऐ मेरी जाने जा दुहाई है, तेरा नंबर भी मेरे पास नहीं, ऐ मेरी जाने जा दुहाई है, तू तो माशूक कह रहा था उसे। अच्छा। तेरा नंबर भी मेरे पास नहीं, ऐ मेरी जाने जा दुहाई है, तू तो माशूक कह रहा था उसे, वो तो कहती है मेरा भाई है वो तो कहती है मेरा भाई है, और आसमां
गर्द रंग कैसे हुआ, ٹھیک ہے आसमां गर्द रंग कैसे हुआ, खाक तो फर्श पर उड़ाई है, आसमां गर्द रंग कैसे हुआ, खाक तो फर्श पर उड़ाई। आखिरी दो तीन शेर बस मुझे का आपको गजल पुरानी याद आ गई جی جی تو بس وہ سنا کہ انوکھی اتنی ہے کیوں یہ دنیا، یہ اتنا ظالم سماج کیوں ہے، ہائے ہائے انوکھی اتنی ہے کیوں یہ دنیا، یہ اتنا ظالم سماج کیوں ہے، یہ تلخی اندر تھی میرے پلنی، یہ نکلی باہر کو آج کیوں ہے، ہائے ہائے انوکھی اتنی ہے کیوں یہ دنیا، یہ اتنا ظالم سماج کیوں ہے، یہ تلخی اندر تھی میرے رہنی، یہ نکلی باہر کو آج کیوں ہے، یہ رات بھر میں ہوا ہے کیا کہ سبھی اچانک بدل گئے، ہائے ہائے یہ رات بھر میں ہوا ہے کیا کہ سبھی اچانک بدل گئے ہیں، یہ آج زخموں پہ میرے مرہم، یہ آج میرا علاج کیوں ہے، واہ 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 یہ رات بھر میں ہوا ہے کیا کہ سبھی اچانک بدل گئے ہیں، یہ آج زخموں پہ میرے مرہم، یہ آج میرا علاج کیوں ہے، مجھے جہاں تک ہے یاد پڑتا یہ لوگ سوئے ہوئے تھے کب سے، مجھے جہاں تک ہے یاد پڑتا یہ لوگ سوئے ہوئے تھے کب سے، یہ کس نے دم پر ہے پاؤں رکھا، یہ اس قدر احتجاج کیوں ہے، واہ 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 مجھے جہاں تک ہے یاد پڑتا یہ سارے سوئے ہوئے تھے کب سے، یہ کس نے دم پر ہے پاؤں رکھا، یہ اس قدر احتجاج کیوں ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ غریب لڑکی امیر گھر میں گودام دیکھے پہ کیا پکاری، غریب لڑکی امیر گھر میں گودام دیکھے پہ کیا پکاری، یہ کل ملا کر ہے 4 افراد تو یہاں پہ اتنا اناج کیوں ہے، ہائے ہائے غریب لڑکی امیر گھر میں گودام دیکھے پہ کیا پکاری، یہ کل ملا کر ہے 4 افراد تو یہاں پہ اتنا اناج کیوں ہے، کل ملا کے ہیں 4 افراد، انوکھی اتنی ہے کیوں یہ دنیا، یہ اتنا ظالم سماج کیوں ہے، یہ تلخی اندر تھی میرے رہن، یہ نکلی باہر کو آج کیوں۔ واہ کیا کہنا ہے جناب حمزہ بھائی، آج کی اس نشست کو یہی ختم کرتے ہیں، آپ کے تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ۔